السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایکو بند کر دو بھیا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ درود شریف پڑھیے۔ صلی اللہ علی نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، الحمدللہ دارالعلوم رضویہ اہل سنت غریب نواز کے جلسے دستار بندی میں ہم اور آپ حاضر ہیں۔ یاد رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں تو سب سے پہلے میرے نبی نے مدرسہ قائم کیا، اور اس مدرسے کی کوئی خاص عمارت نہیں تھی، ایک چبوترا تھا جس مدرسے کا نام تھا صفہ، چبوترا۔ اسی پہ غریب صحابی بیٹھ کر دین حاصل کرتے تھے، اور کھانے کا وقت ہوتا تھا تو پیالہ لے کر مدینے کے انصاریوں کے دروازے پہ جاتے تھے اور آواز لگاتے تھے لِأَصْحَابِ الصُّفَّةِ، چبوترا والوں کے لیے، لِأَصْحَابِ الصُّفَّةِ، چبوترا والوں کے لیے۔ تو مدینے کے انصاری نکلتے تھے، کبھی اس میں کھجوریں لوگ دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اس مدرسے کا کورس کیا تھا؟ آج تو اگر 5 سال بچے کا لے جاؤ، وہاں ٹیچری میں داخلہ کراؤ تو اتنی کتاب لاتے تھے، لاگتے گدا پورا بوجھ، بچے
اسی حساب کے لیے رہتے تھے، لیکن جب بغداد میں انہوں نے مدرسہ کھولا تو ساری دولت مدرسے پہ خرچ کر دی۔ ایک دن ان کے زندگی میں ایسا بھی آیا کہ 2 روپے کی ضرورت پڑی تو گھر میں نہیں تھا، تو بغداد کے ایک مالدار کے پاس گئے، کہا بھائی ہمیں 2 روپے کی ضرورت ہے، 2 روپیہ دے دو اور اس کے بدلے میں ہم دین کے تم کو 2 مسئلے بتا دیں۔ مالدار آدمی ویسے گھمنڈ میں چور رہا ہے، جاؤ مولانا جاؤ، مجھے مسئلے کی ضرورت نہیں، نہ 2 روپیہ دے پاؤں گا نہ مسئلہ مجھے چاہیے۔ امام محمد چلے آئے۔ آج کل جس کی کہوں نتی پر نہیں چلتے وہ کہ مولوی پر چلا تھا، سب سے نیبر کو مولوی پائے آج۔ چلے آئے امام محمد۔ اس رئیس کے یہاں صرف ایک لڑکی تھی، جوان ہوئی، شادی کے لائق ہوئی، تو ایک دن اس مالدار کی بیوی نے رات میں کہا کہ لڑکی جوان ہو گئی ہے، شادی کا وقت ہے، کیسے شادی ہوگی؟ مالدار نے کہا کیسے شادی ہوگی، میرے پاس اتنی دولت ہے، تم کہہ رہے ہو کیسے شادی ہوگی؟ کہہ رہے ہاں جہیز کا زمانہ چل رہا ہے، رسم و رواج ہے، جہیز دینا پڑے گا، کیسے ہوگا؟ تو مالدار نے اپنے مال کی گھمنڈ میں آ کر کہا میں اپنی لڑکی کی شادی میں دنیا کی ہر چیز دوں گا۔ بیوی نے کہا رے ایسی بات مت کہو، کہے سرے سن، لڑکی کی شادی میں ہم دنیا کی ہر چیز دیں گے۔ بیوی نے کہا رے ایسی بات کیوں بول رہے ہو؟ کہا خدا کی قسم دنیا کی ہر چیز دوں گا، اگر ایک چیز نہ دے پایا تو تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے۔ آج کل سب سے بڑا بم مردن کے پاس یہی رہا تھا مہروان کے لیے، نہ جیتی ہیں تو یہی بم چھڑی ہیں۔ کہہ دیا کہ اگر ایک چیز بھی رہ گئی تو تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، قسم کھا لیا۔ بیوی خاموش ہو گئی۔ جب شادی کا وقت آیا، لڑکی کی شادی کی تاریخ طے ہوئی، تو مالدار صاحب جہیز کے سامان خریدے لگے۔ خریدتے خریدتے سمپت ختم ہو گئی اور دنیا کی بہت سی چیز باقی رہ گئی۔ وہ دنیا میں ہے ٹرینوں تو ہے، بولو، پلین بھی تو ہے، پہاڑوں تو ہے، ایک پتھر اٹھائے نہ بھی ہو، پہاڑ کہاں سے اٹھائے کے دے دے ہو؟ دنیا کی چیز میں سب تو آ گئی نا۔ اب دیکھا کہ لسٹ بنایا تو دنیا کی بہت سی چیز ہے، ہٹارا سانپو تو ہو ہی میاں، کہاں سے پکڑ کے لائق دے ہو بتاؤ؟ ہاتھی بھی تو اس میں ہے، تو سیرو ہے جگہ دیکھے 10 کوس آدمی بھاگت ہے، ساری چیزیں ہیں۔ اب کھڑبڑانے کی ارے دنیا کی بہت سی چیزیں رہ گئی، اب اگر شادی کیا اور یہ چیزیں رہ گئی تو میری بیوی پر طلاق پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ تب بغداد کے عالموں سے مسئلہ پوچھا تو لوگوں نے بتایا جب تو نے قسم کھا لیا ہے تو اگر دنیا کی ایک چیز بھی باقی بچی نہیں دیا تو تیری بیوی پر طلاق پڑ جائے گی، تیرے نکاح سے نکل جائے گی۔ اب وہ بیچارہ کھڑبڑا کہ سوچا تھا اگر بٹیا بیاہ کری تھے تو ہم دونوں ملا، معاملہ گڑبڑا تھا، اگر نہیں کرتے ہیں ہم دونوں رہتے ہیں تو بٹیا کی زندگی برباد ہو رہی ہے، اور پیسے رہ نہیں گئے اور ہوتے بھی تو کہاں سے لاتے سب۔ اب دونوں کوئی سکون کی زندگی غارت کیسے ہوگا؟ تب ایک دن بیوی نے کہا ہے میرے پیارے شوہر، ایک دن امام محمد آئے تھے دروازے پر، تو انہوں نے کہا تھا کہ 2 روپیہ دے دو تو ہم تم کو دین کے 2 مسئلے بتا دیں گے۔ تم نے ان کو بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھ کر بھگا دیا تھا،
جاؤ، ہو سکتا ہے اس مسئلے کا جواب وہی حل کر دیں، جاؤ۔ تب گئے بیچارے وہاں، امام محمد سے کہا کہ 2 روپیہ لے لو، ہم کو ایک ہی مسئلہ بتا دو آئے۔ کہا کیا؟ بتایا تو امام محمد نے فرمایا اس دن 2 روپیہ کے بدلے میں 2 مسئلے بتاتا، لیکن آج ایک مسئلے کے بدلے میں 10,000 روپیہ لوں گا۔ نکال کے دے دی اس کھٹے سے، مہر وقت معاملہ رہا ہے، اور کوئی معاملہ ہو تو روپیہ نگرت کنجوس کے جیب سے 10,000 نکال کے دے دیا۔ تب امام محمد نے فرمایا کہ جاؤ اپنی لڑکی کی شادی کرو، اور اس کی شادی میں تم جہیز میں قرآن کریم خرید کے دے دینا، تمہاری قسم پوری ہو جائے گی، تمہاری بیوی تمہارے نکاح سے نہیں نکلے گی۔ کہا کیوں؟ میں نے تو دنیا کی ساری چیز بتایا تھا۔ تو امام محمد فرماتے ہیں جب تو قرآن اپنی بیٹی کو خرید کے دے دے گا تو گویا کہ دنیا کی ساری چیز تو نے اپنی لڑکی کو دے دی۔ کیسے؟ امام محمد نے قرآن کے ایک آیت پڑھے، فرمایا سنو، قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، کہ میرے محبوب ہم نے تم پر ایسی کتاب اتاری ہے جس کے اندر ہر چیز کا بیان ہم نے رکھ دیا ہے، ہر چیز کا روشن بیان۔ جب تم قرآن دے دو گے تو گویا کہ ہر چیز تم نے اپنی لڑکی کو دے دی۔ آئے انہوں نے قرآن حکیم خریدا، اپنی لڑکی کی جہیز میں دیا، لڑکی کی بھی شادی ہو گئی، دونوں ملا بچ گئے۔ مسلمانوں، یہ ہے قرآن۔ آج ہم نے قرآن سے لو لگانا ختم کر دیا۔ آج بیٹین کا قرآن دیو کرو تو چھوٹا بڑا پڑھ کے گئی ہیں، ABCD قرآن پڑھی ہے کیسے؟ آج افسوس ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو قرآن نہیں پڑھاتے۔ اسلامی معاشرہ گھر میں کب بیدار ہوگا؟ جب لڑکی قرآن کی دولت لے کے جائے گی، جب وہ دیندار ہوگی تو اس کی گود سے بچہ بھی دیندار ہوگا۔ بولو۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر نعیمی میں لکھا ہے کہ بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتے نہیں، بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتے نہیں، مادن زر مادن فولاد بن سکتے نہیں۔ جیسے لوہا کبھی سونا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے لوگوں اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، لیکن سوچتے ہیں لوگ کہ مولویانہ پڑھائیں کا دھرا 6,000 7,000 وہ کونوں کے فاتحہ نہیں دے پہ تو وہو نہ دارا۔ بڑا ظلم ہوتا ہے مولویوں پر۔ عید ہے، سب کی عید ہے، اور امام صاحب کے یہاں 150 گھر فاتحہ کریں گے۔ اب بتاؤ 150 گھر میں کیسے فاتحہ کریں گے؟ بتاؤ ان کے عید ہوئی، اور یکو گھر میں چوکے معاملہ ختم۔ اے لوگوں، خود تم اپنے ماں باپ کو فاتحہ دیا کرو، مولوی کو پریشان نہ کرو، جو تمہیں یاد ہو وہی پڑھ کر کے ایصال ثواب کرنا۔ تم جو دعا مانگو گے وہ تمہارے دل سے نکلے گی۔ ہم کا لوگن بلائی ہے تو جون میرے کھوائی ہو وہی میرے دعا مانگ گئے، بہت کھوائے دے ہو تو ہو سکتے ہے حلق کے نیچے اتر جائے۔ خود اپنے ماں باپ کے نام ایصال ثواب کرو، ورنہ مرنے کے بعد کیسے کیسے دجال ملی ہے ایصال ثواب خاطر، اللہ رحم کرے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا انتقال ہو گیا، تو کہ لڑکے سوچی نہیں یار کہ کوئی حافظ جی بلائے لے، ابا کے قبر پر بیٹھا دے، قرآن پڑھ دیں تاکہ ابا ہمارے بخش دیے جائیں۔ تو
تو دنیا جاتے حافظ مولانا ڈھونڈے مدرسہ میں، وہ حافظ جی کا ڈھونڈے گا وہ سویرے سڑک شہر کے چوراہے پر جہاں مجور کھڑے رہا، وہاں گوا تو دیکھے سے ایک مجور رہا ہے، داڑھی رکھائے، ٹوپی لگائے، کرتا پاجامہ پہنا رہا ہے، غریب تھا لیکن تھا دیندار۔ وہاں پہنچے، سلام کہیں حافظ جی ہمارے ابا ختم ہو گئے، قرآن پڑھے کے پڑھ دے ہو قبر پر، پڑھا لکھا رہا ہے نہیں لیکن اب مزدوری روزی مجبور کر دیتی آدمی کو۔ کہ ہاں ہوئی جی کہیں کتا لے ہو، کہیں کا دے ہو، کہیں 600 روپیہ مہینہ دے بے، کپڑا دے بے، کھانا دے بے، کہیں چلو لے کے گا باپ کے قبر پر بیٹھائے دیس، قرآن شریف دے کے بادشاہ کے لڑکا چلا ہوا، وہ پڑھے وڑھے تو رہا ہی نہیں، تو قرآن کھولے دھرے ہو، کہا یا اللہ ہم کچھ نہیں جانے تھے، یا اللہ ہم کچھ نہیں جانے تھے، یا اللہ ہم کچھ نہیں جانے تھے، یہی بکے بیٹھے۔ گھر پر خبر گئے کہ ان کا نوکری مل گئے بادشاہ کے قبر پر، اور کہ بھائی وہ رہے 3 اور سب داڑھی رکھائے رہے، کہیں نہ آئے قرآن پڑھے نوکری پائے گا، قرآن پڑھے نہیں رہا تھا کہ قرآن پڑھے نوکری کیسے پائے گا؟ سب جانیں کہ کچھ نہیں، داڑھی اور ٹوپی کی وجہ سے پیسے، اور داڑھی سب رکھائے رہے، اور منزل کو ٹوپی ووپی لگائے کے دوسرے دن چوراہے پہنچ گئے، اور بادشاہ کے لونڈا سوچیس کہ یار ایک حافظ جی اور بلائے لے، اے بھیا یہ چائے نہ پلا یار، رک دو یار۔ بادشاہ کے لونڈا سوچیس کہ ایک حافظ جی کا اور بلائے لے، ایک سریحانے پڑھے، ایک پیتانے پڑھے، ہمارے ابا جلدی بخش دیے جی۔ تو وہ گوا چوراہے پر حافظ جی کا ڈھونڈے، اتفاق سے مل کر منزل کا سلام کیس کہ حافظ جی قبر پر قرآن پڑھے کے پڑھتے ہو، کہنا ہوئی جی، تو سوچیس نہ ہم پڑھے نہ بڑکوا پڑھے، جو انہوں کہی ہوئی ہے منہ کہی ہوئی، تو وہ لے کے گا قبر پر بیٹھا دیس، قرآن شریف دے دی، چلا ہوا، تو سوچیس کہ جو ان بڑکوا کہی ہوئی ہے منہ کہی ہوئی۔ جب بڑکوا دیکھیس کہا تھا یا اللہ ہم کچھ نہیں جانے تھے، یا اللہ ہم کچھ نہیں جانے تھے، تو منزل کا کہیس یا اللہ جیسے ہو ویسے ہم، یا اللہ جیسے ہو ویسے ہم، یا اللہ جیسے ہو ویسے ہم۔ اب بتاؤ، گھرے خبر گئے کہ منزل کو نوکری پائے گا، تو سنجھل کا بھائی وہ بھی ٹوپی بھی لگائے، تیسرے دن پہنچ گیا چوراہے، بادشاہ کے دولت کمی نہ رہا، لونڈا سوچی سے حافظ جی کا اور بلائے، تو تیسر کے حافظ جی کا بلاوے، تو وہاں چوراہے پہ یہاں کھڑا وہ مجورن کے لین مگوا دے کے سلام کے حافظ جی قبر پر قرآن پڑھ کے پڑھتے ہو، کہیں نہ ہوئی جی، سوچیس کہ نہ وہی پڑھے نہ ہم پڑھے، جو نہیں کہیے تو ہم کہیں پہ۔ جب اکا لے کے وہ بیٹھے اس قبر پر قرآن شریف دے کے چلا ہوا، تو وہ دیکھیس کہ جو دونوں بھائی بھائی پڑھے ہوئے ہم منہ پڑھے، جب بڑھ کے دیکھیس کہا تھا یا اللہ ہم کچھ نہیں جانے تھے، اور مجلکک دیکھیس کہ کہا تھا یا اللہ جیسے ویسے ہم، تو سنجل کا کہا لگا یا اللہ یہ اندھی نگری کب تک نبھی، یا اللہ یہ اندھی نگری کب تک نبھی کہ بیٹھائے گئے ہم قرآن پڑھے کھاتے، ایو کہا تھے ہم کچھ نہیں جانے تھے، وہ کہا تھے جیسے ویسے ہم، تو یا اللہ یہ اندھی نگری کب تک نبھی۔ رات میں بڑھ لوڑوا سوچت بادشاہ کے کہ ایک حافظ جی کا اور بلائے لے، تو چاروں کو نے پڑھے تو ہمارے ابا جلدی بخش دیے جائیں، تو چوتھے حافظ جی کی تلاش میں ہوا پہنچا، تو چھٹکا ہوا مل گیا، داڑھی ٹوپی لگائے، وہ سے کہیں حافظ جی قبر پر قرآن پڑھ کے پڑھتے کہیں ہاں ہوئی جی، وہ بلائے لا بیٹھا دی، وہ سوچیس کہ نہ وہی پڑھے نہ ہم پڑھے، جو انہوں کہیے تو ہم کہیں پہ۔ جب وہ بیٹھا دی قرآن شریف دے کے چلا ہوا، تو دیکھیس کہ تینوں بھائی بھائی کہت کہاں ہیں، جب بڑکوا دیکھیس کہا تھا یا اللہ ہم کچھ نہیں جانے تھے، اور مجلکا کا دیکھیس کہا تھا یا اللہ جیسے ویسے ہم، تو سنجل کا کہا تھا یا اللہ یہ اندھی نگری کب تک نبھی، تو چھٹکا ہوا کہا تھا جب تک نبھی تب تک کھا، جب پول کھلی تب گھر کا جا، جب تک نبھی تب تک کھا، جب پول کھلی تب گھر کا جا۔ بیٹھائے گئے قرآن پڑھ لیے، اور دجال کہاں کے مل گئے۔ اے لوگو خود قرآن پڑھو، درود شریف پڑھو، کلمہ پڑھ کر کے اپنے ماں باپ کے نام ایصال ثواب کرو، تم جو دعا کرو گے تمہاری دعا دل سے نکلے گی۔ قرآن پڑھ لو، ایصال ثواب کے مردے انتظار کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے مردے قبر میں ایصال ثواب کا اس طرح انتظار کرتے ہیں جیسے تم میں کوئی دریا میں ڈوب رہا ہو تو نکالنے والے کا انتظار کرتا ہو۔ بہت ضروری ہے
قبروں پہ جایا کرو۔ آج کل ہم اجمیر تو چلے جاتے، بغداد چلے جاتے، کلیر چلے جاتے، لیکن اپنے ماں باپ کی قبروں پہ نہیں جاتے۔ اے لوگوں، بزرگوں کی قبروں پہ جانا ثواب ہے، لیکن اپنے ماں باپ کی قبروں پہ جاؤ گے تو تمہارے گناہ بخشے جائیں گے۔ حضور فرماتے من زار قبر اب وہی ہے جس نے بھی اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کی، فی کل یوم جمعہ، ہر جمعہ کے دن، جو ہر جمعہ کو ماں باپ کی قبروں کی زیارت کرے گا، فغفر له ما تقدم من ذنب وما تاخر، تو اس کی وجہ سے اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو ماں باپ کی قبروں پہ بھی جاؤ، قبروں کی زیارت کیا کرو۔ حضور فرماتے زور القبور، قبروں کی زیارت کیا کرو، لأنها تذکر الآخرہ، اس لیے کہ قبر کی زیارت تم کو آخرت کی یاد دلاتی رہے گی۔ لیکن آج ہمارے دل بڑے ڈھیٹ ہو گئے، آج ہم قبروں پہ جانے کے بعد بھی کچھ احساس نہیں کرتے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، اے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، اے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں۔ لہذا اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ۔ ماشاءاللہ اس ادارے سے 4 حافظ قرآن اور 1 عالم دین فارغ ہو رہے ہیں۔ آج قرآن سے ہمیں لگاؤ نہیں۔ حضرت ابو بکر بن عیاش رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی لڑکی رونے لگی، تو حضرت فرماتے بیٹی رو رہی ہو؟ کہا ابا اس لیے رو رہی ہوں کہ آپ کا ٹھکانہ خدا جانے جہنم ہو کہ جنت ہو، اس لیے میں رو رہی ہوں۔ تو حضرت ابو بکر بن عیاش نے کہا تھا میری بیٹی، جس کمرے میں میرے جاگنے کا وقت ہے، اس کمرے میں الحمدللہ میں نے 24,000 مرتبہ قرآن کریم ختم کیا ہے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ ہمارا ٹھکانہ جنت بنائے گا۔ تو ہمارے بزرگوں نے قرآن سے لو لگایا، اور آج ہم قرآن نہیں پڑھ پاتے۔ قرآن پڑھو اور اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ آج کسی کی کمپنی چلنے لگی تو ہم کہتے ہیں وہ اچھا ہے، کوئی سروس سرکاری پا گیا تو وہ اچھا ہے، لیکن ہمارے پیغمبر کس کو اچھا بتاتے ہیں؟ حدیث میں ان عثمان بن عفان قال قال رسول اللہ، حضرت عثمان بن عفان سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، خیرکم، تم میں کا سب سے اچھا، تم میں بہتر کون ہے؟ من تعلم القرآن وعلمہ، جو تم میں قرآن سیکھے اور دوسرے کو سکھا دے۔ اس لیے ٹائم ملے، نہیں پڑھنے کا ٹائم ہے تو صبح امام کے پاس 5 منٹ نکال لو، 2 منٹ نکال لو۔ الحمد ایک ہفتہ میں آپ کو ایک آیت کر کے یاد ہو جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین بتا دیں، جاؤ رٹو، دن بھر کام کرو، رٹا کرو۔ دوسرے دن الرحمن الرحیم بتا دیا، اپنا کام کرو۔ 1 ہفتے میں آپ کو سورہ فاتحہ یاد ہو جائے گی، 3 دن میں انا اعطینہ یاد ہو جائے گا۔ مختصر سا وقت، اپنا ٹائم بچے تو امام و مؤذن کے پاس دیا کرو، مدرسے کے مولوی کے پاس دیا کرو۔ اللہ قرآن میں فرماتا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو اس کے پاس روکو، اس کے پاس تم بیٹھو۔ کس کے پاس؟ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو صبح و شام اپنے رب کو پکارا کرتے ہیں، جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اس کے پاس بیٹھو۔ آج ہمارا تمہار کا عالم ہے، صبح اٹھوے تو جیبے پردھان دوارے آدھا گھنٹہ تیل لگا ہو جائے، تب کہوں پردھان ایک تو بیڑی دے دے،
یا کوئی ایک کپ چائے پلا دے پردھان جی بہت سخی بن جائیے، آدھا گھنٹہ ادھر کی ادھر لگانے کے بعد وہ ایسا ہے تو ایسا ہے، تب پائے ایک بیڑی، تم نے آخرت کتنی برباد کی۔ ادھر کے ادھر لگانے والے کے لیے اللہ قرآن میں فرماتا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے، بربادی ہے اس شخص کے لیے جو لگائی بجھائی کا کام کرے۔ ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر جو لگاتے ہیں، اللہ فرماتا ویل، اس کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ تو وہاں جا رہے ہو جہاں تمہاری بربادی ہو، وہاں جاؤ جہاں تمہیں کچھ دولت مل جائے۔ علم مومن کی گمشدہ دولت ہے، اس کو تلاش کرو۔ تو اللہ والوں کے پاس بیٹھو، اور تم میں قرآن سکھانے اور سیکھنے والے وہی بہتر ہیں۔ لہذا اے لوگوں، قرآن سیکھو اور سکھاؤ۔ باپ نہ پڑھا ہو، بیٹا پڑھا ہو تو بیٹے سے پڑھ لے۔ میاں بیوی میں بیوی نہ پڑھی ہو تو شوہر سے پڑھ لے، شوہر نہ پڑھا ہو تو بیوی سے پڑھ لے، قرآن سیکھ لو۔ ایک آدمی کی شادی ہوئی اور بیوی رخصت ہو کر کے آئی، تو پہلی رات گوا مہروق کمرہ میں یہاں تو رسگلہ لے کے پہنچا ہوا۔ آج کل یہی ہوتے، پہلی رات میں بڑی قیمتی مٹھائی لے کے جائیے تو کہیں تنی سلام کریوں کے بعد کہیں تنی معاف کہتے، سب سے پہلے معافی مانگا۔ مہر بندھائے بیٹھے 51,000 21,000 ہو گئے ہوا معافی مانگا۔ پہلی رات میں معافی مانگی ہو تو عورت کا سوچ، اور سوچ لے تھے یہ مرد نہیں یہ مہرا ہے، اگر اس کے اندر مرد کی طاقت ہو تو ہمارا حق ہم کا دے۔ پہلی رات میں معافی مانگا تھے، بہویں عورت یہ سمجھ لیتے مہرا ہے، بس زندگی بھر لتھی آوت، زندگی بھر لاتی۔ ارے معافی کیوں مانگ رہے ہو یار؟ جب تم نے ہزاروں کے بیچ میں وعدہ کیا ہے تو اس مہر کو لے جا کے اسے دے دو۔ اللہ فرماتا النساء صدقاتہن نحلا، کی عورتوں کا مہر خوشی ہی کی رات میں انہیں دے دو۔ تو آدمی گوا رسگلہ لے کے وہاں بیٹھا، سلام کی بہت زوردار، کہوں سلام نہ کری اس دن سلام کری ہے۔ تو عورتیہ جواب تو دے دی کہ پہلے نمبر پر پوچھا تھا کہ کچھ پڑھے وڑھے ہو، تو یہ سٹپٹان پڑھا رہا ہے، تو یہ چپ بڑا چالو رہا ہے۔ سوچس کہ اگر کہتے ہاں تو آج نہیں تو کل پول کھولیں گے، اگر کہتے نہیں تو پہلی رات میں بے عزتی ہوئی، چپ۔ لیکن وہ عورت بڑی اچھی تھی، دوبارہ پھر پوچھا رہے بولو نا کچھ پڑھے وڑھے ہو۔ آج کل کی عورتیں تو پہلی رات میں یہی پوچھا تھا کہ پیسہ کتنا بٹورے ہو، کھیتی کرتی ہے تم رہی۔ لیکن بڑی نیک عورت تھی، پہلی ملاقات میں اس نے سوال کیا کچھ پڑھے وڑھے ہو، تو کچھ نہیں بولا۔ جب پھر دوبارہ پوچھی سرے بولو نا کچھ پڑھے وڑھے ہو، تو غصہ آئے گا کہ اس کا ہے رے تو گھر میں رہا ہے کہ ہمارے امتحان لیے رے، کہ نہ پڑھے ہو تو پڑھ لیو، کہ سب پڑھے جائے۔ اب 35 سال کی ہو گئے تم کا کمائے کھوئے کی پڑھے جائے۔ تب بیوی نے کہا الحمدللہ میرے ماں باپ نے مجھے قرآن پڑھا کے بھیجا، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے ماں باپ نے مجھے قرآن کی تعلیم سے آراستہ کیا ہے۔ میرے پیارے شوہر تم مجھ سے پڑھ لو، میں تمہیں پڑھا دیا کروں گی۔ تو کہتے اچھا تم سے پڑھی ہیں، اگر گاؤں میں یہاں کوئی جانے گا کہ فلنوا اپنے مہروت ہی پڑھا تھا تو کتنی بڑی بدنامی ہوئی۔ کہیں پڑھے ہوئے ہم پڑھے ہو تم، نہ تم بتائے نہ ہم بتائے ہوئے تو کوئی کیسے جانے، پڑھ لو۔ کہیں پیچھے پڑھی ہو پڑھ تو لے، لیکن اگر کہوں سکے سہیلی میں نام لے لیو کہ ہمارا آدمی ہمارے تھی پڑھا تھا تو تمہارے کو نہ ہم راکب نہ بڑا جاہل ہے، تو کہیں پڑھ لے رے، نہ بتائے میرے پڑھ لے۔ بہرحال کچھ دل میں آوا تو کہیں کون کتاب لے، تو کہیں جاؤ بغدادی قاعدہ لے آؤ۔ تو پھر چونکا کہیں بغدادی قاعدہ، ارے اتنا پیسہ ہمارے تھے کہا ہے کہ ہم پاسپورٹ بنوائے تھے کہ ویزا خریدے تھے کہ بغدادی قاعدہ لے، بڑا چونگا رہا ہے، جانت رہا ہے بغدادی قاعدہ بغداد بکات۔ بیوی نے سمجھایا ارے چونگو یوں بکات ہے، تو
کہے اچھا تو صبح گوا کتاب کی دکان پر کہیں بھیا بغدادی قاعدہ ہے کہیں ہاں ہے تو لی سو کے بعد کتابیہ ہاتھ میں لے کے نہیں چلا کہ کونوں دیکھ نہ لے تو پوچھ لے تو کا گھمائے کے چونگلا بنائے کے جیب میں دھریس گھرے آوا 35 سال کا جوان تھا بیوی نے پڑھانا شروع کیا ایک ہی ہفتہ میں اس نے بغدادی قاعدہ ختم کرا دیا جب پہلی کتاب ختم ہے تب کہ ہمت بڑھی تب خودے کہا تھے اچھا آپ کون کتاب لے کہیں جائے سند قرآن لے آؤ وہ لے کے آوا ہفتہ دو ہفتہ میں وہ کا ختم کرا دیے ہے سب کہیں جا قرآن شریف لے آؤ قرآن شریف لے کے آوا 2.5 مہینہ میں بیوی نے اس کو 25 پارہ پڑھا دیا جب 2.5 مہینے میں 25 پڑھے گا تب ایک دن اپنی بیوی سے کہا تھا کہ آئے 25 پڑھ گئے 5 رہ گئے ابھی کوئی جان نہیں پائی سے تو تنی اپنے سکھی سہیلی میں کہوں بتاؤ کہ ہمارے آدمی پڑھے ہیں اب خودے پرچار کراوے لا تب بیوی نے کہا گھبراؤ نا تمہارے نانا کے معاملہ آخری چلت ہے اور ان کے سیوم میں یہاں اوٹ ہوئی ہے قرآن خانی کہیں کیسے کہیں تمہارا نانا مری ہے تیسرے دن قرآن خانی ہوئی مسجد میں گاؤں والے آئی ہیں کچھ چنا پڑھی ہیں کچھ قرآن پڑھی ہیں تو دن تم جائے تو چنا نہ پڑھو قرآن شریف پڑھو تو گاؤں والے دیکھیے تو خود بخود جان جائیں کہ فلاں وہ پڑھے ہیں کہیں ہاں بات تو صحیح ہے اللہ مرضیوں کے نانا کے معاملہ چلت رہا ہے گڑبڑ ہوئی گئے ختم جب ختم ہوئے گئے تیسرے دن مسجد میں قرآن خانی کی محفل رکھی گئے ٹوپی ووپی لگائے کے پہنچا وہاں پہنچا تو دیکھی اس کی کچھ لوگ چنا پڑھتے کچھ قرآن پڑھتے تو قرآن والے کی طرف بھی بڑھا جب قرآن والے کی طرف بھی بڑھا کہ ستھیوے سب چنا پڑھت رہا ستھیوے دیکھیں تو یہ کرتا پکڑ کھینچیں کہیں یہاں رہو یہاں رہے چنا یہاں رہ رہے وہاں قرآن والے ہیں رے یہاں رہو وہ جانت رہے نہ ہم پڑھے نہ یوں پڑھے تو کہیں نہ آج ہم قرآن پڑھ رہے کہیں نہیں کب سے کہیں نہ آج سے تو ستھیوے چھوڑ دیں کہیں دیکھی کیسے پڑھا تھا جب قرآن شریف اٹھایا کھولا شروع کیا جیسے بیوی نے پڑھایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایک آیت کر کے پڑھنے لگا ستھیوے سنیں تو سوچیں کہ ہوئی سکا تھا کہو پوچھ کے یاد کے لیے سنی لیکن جب الف لام میم شروع کی تب ستھیوے کھڑبڑانے کہ یا اللہ یوں کب پڑھ گیا جب ورق الٹیس ادھر ان الذین کفروا شروع کی تب ستھیون کے نئی برداشت اٹھے گئے کہنے قرآن بند کر بند کی کہیں نہ رہے تو پڑھے کبرے زندگی بھر ہرہا ہمارے ساتھے چرائے چوری ہمارے ساتھے کیے چنگرئی ہمارے ساتھے کیے تو پڑھے کبرے اور کہاں پڑھے تو کہیں گھر ماں کہ ان کو پڑھائی سے تو کہا گھر ماں پوچھے کہاں پڑھے تو گھر ماں اور پوچھے کو پڑھائی سے رہے تو کہا گھر ماں بیوی کا نام نہیں ہے بڑا چالو رہا ہے گھرے گھر کا ہے گھر ماں تب کے ساتھی سمجھ گئے کچھ نہیں اس کی بیوی نے پڑھایا ہے بیوی کا دوسرا نام گھر ماں بھی تو ہے آج کل بہت سے مدرسہ میں ہے گلاس میں پانی لے کے کہیں حضرت نہیں دم کہہ دو پوچھو کہا بات ہے تو کہیں گھر ماں پیٹ پھرا تھا اب بتاؤ گھر ماں کہوں پیٹ ہوتا ہے بہت سے ماں صاحب تو طبیعت بنا دو پوچھو کہا بات کہیں گھر ماں موڑ پھرا تھا بتاؤ بیوی کا دوسرا نام گھر ماں جب ساتھیوں نے سنا کہ اس کی بیوی نے پڑھایا ہے تب ساتھیوں نے دعا مانگنی شروع کیا مسجد میں کہ اللہ جیسے میرے ساتھی کو تو نے نیک بیوی عطا کیا کہ میرا ساتھی جاہل تھا قرآن کا قاری بن گیا الہی ایسی ہی نیک بیوی ہم لوگوں کو بھی عطا فرما دے اس لیے کہ نیک بیوی دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے حدیث میں ان عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الدنیا کلها متاع پوری دنیا کو اللہ نے نعمت بنایا ہے وخیر متاع الدنیا اور دنیا کے سب سے بہترین نعمت کیا ہے حضور فرماتے ہیں المرأة الصالحہ نیک عورت ہے جس کے نکاح میں نیک عورت پہنچ جائے سمجھو اسے دنیا کی سب سے بڑی نعمت نصیب ہو گئی نیک
عورت ہے۔ حضور سے پوچھا گیا ای المرأتی خیر، اے اللہ کے رسول کون عورت بہتر ہے، کون عورت بہتر ہے؟ تو سرکار نے فرمایا اذا نظر الیہا، جب اس کا مرد اس کو دیکھے، فسرت ہو، تو بیوی اپنے مرد کو خوش کر دے، دیکھتے ہی کھنڈ مرد خوش ہو جائے، بیوی کو جیسے دیکھے خوش ہو جائے، تو سرکار فرماتے ایسی بیوی سب سے اچھی بیوی، بہترین بیوی۔ لیکن یہ چیز صحابہ کی عورتوں میں تھا، آج کل کی ہماری ماں بہنوں میں نہیں۔ آج کل تو دیکھا جائے صبح اٹھیے تو آدمی سے کہیں آج ہمارے پیٹ پھراتے، باسی واسی کھائے جاؤ، وہ بیچارہ باسی واسی کھائے کے چلا گا دھان کاٹت، بعد میں تازہ کھانا بنائی ہے تکے کھئی ہے تکے محلم گھوم گھوم پنچایت کری، ہنسی ہیں کھیلی ہیں، اور جب شام ہوئی جنیے کہ ہمارے آدمی کے آوے کے ٹیم ہوئی گئے بس مجھ کو پتہ نہ بھلا گھر میں بیٹھ گیا۔ اب وہ جب شام کے آدمی لوٹی نہیں رہا ترسا کام کہہ کے تو گھرے آئی تو نہ ابک دیکھی نہ امک دیکھی، ماں باپ کو نہیں دیکھے گا۔ جس ماں باپ کے بارے میں حضور نے فرمایا النظرۃ الی وجہ الوالدین عبادہ، ماں باپ کے چہرے پر نظر ڈالنا عبادت ہے۔ ایک جگہ بتایا گیا من زار وجہ الوالدین نظرۃ رحمہ، جس نے ماں باپ کا چہرہ رحمت کی نگاہ سے دیکھا، فَكَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ نَظْرَةٍ حَجَّةً مَبْرُورًا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر نظر رحمت کے بدلے میں حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے جب سنا کہ نظر رحمت سے جو دیکھ لے اللہ اسے حج مقبول کا ثواب دے گا، تو صحابہ نے پوچھا لو نظر فی کل یوم 100 مرہ، اے اللہ کے رسول اگر کوئی روزانہ 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کو دیکھے تو؟ فقال رسول اللہ نعم، تو سرکار نے فرمایا ہاں، اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ پاک ہے، مجبور نہیں ہے۔ اگر تم 100 مرتبہ ماں باپ پر دن بھر میں رحمت کی نگاہ ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ روزانہ 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حج مقبول ہے۔ اچھا بتاؤ آج 4-5 لاکھ روپیہ لگا کے حج کہہ کے آوت ہے، کوئی حاجی دعویٰ کہہ سکتے ہے کہ ہمارا حج قبول ہے؟ بولو بھیا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن آج کل کے حاجی کہہ سکتے ہیں سینہ تان کے، جہاں یہ ہے وہ حاجی فلانے، حاجی کب بعد میں بتائے، پہلے بتائیے نام بعد میں، حاجی فلانے۔ اور آج جو الیکشن لڑے کھوت ہے ان کے صرافت دنیا جانے کتے شریف ہے، ایک کو ووٹ پاوے والے نہیں ہے تو چلے جائیے حج گئی، تو کہ حج گئی ہے تب بورڈ لگئی ہے حاجی فلانے، لگت ہے بگلا بھگت ہوئی گئی، حج کیا ہے ووٹ لینے کے لیے۔ مولانا عبدالمصطفیٰ صاحب آدمی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ دو مسافروں کی ملاقات ہوئی، دعا سلام حال چال کے بعد ایک صاحب پوچھیں بھئی آپ کا نام کہاں ہے؟ تو کہیں حاجی عبدالرحیم۔ تو حاجی عبدالرحیم اسے پوچھیں بھیا تمہارا کا نام ہے؟ تو کہیں نمازی عبدالکریم۔ تو حاجی چونکے، کہیں نہیں کون ہوئے نمازی عبدالکریم؟ کہیں کا ہے تم ایک حج کیے ہو تو حاجی عبدالرحیم، ہم روزانہ 5 گانا نماز پڑھے تھے تو ہم نمازی عبدالکریم نہیں بھیج سکے تھے۔ بتاؤ حاجی، ارے حج کر کے، حج عبادت ہے، عبادت کو کرو اور اس کو ایسا چھپاؤ جیسے دولت چھپائی جاتی ہے۔ لیکن آج ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، ایسے ہی حاجی ہوتے ہیں جو ڈھنڈورا پیٹتے ہیں نا، ان کے حال بڑا برا ہے۔ دہلی کے جامع مسجد کے دروازے پر ایک اندھا بیچارہ بھیک مانگت پہنچ گا، اور دلی کے دروازے پر کٹورا رکھیس تک نمازی نماز پڑھ رہا ہے، انتظار کرے لاگ، جب نمازی نماز پڑھ کے نکلے لاگے تو اندھوا مانگے لاگ اللہ کے نام پر، اللہ کے نام پر۔
تو کیا کٹورا میں یہاں اٹھنی چونی ڈالے، بہت زمانے پہلے کی بات ہے، جب اٹھنی چونی ڈالے کھانے سے بولے تو کہ اللہ بھلا کرے، اللہ بھلا کرے، ڈائریکٹ چلے جائیں سب۔ ہتے میں ایک نمازی نکلے تو بجائے ڈالے کے جو ان کے کٹورم جمع ہو رہا ہوگا پنجم بٹورے لاگے بھرے لاگے، اندھوا جان کا معلوم کو اٹھائے لیے جاتے، کہا وہ اندھوا جھٹ سے گٹا پکڑ لیے، کیسے حاجی بھیا چھوڑ دو، اے حاجی بھیا چھوڑ دو، نہ لے ہم بہت غریب ہیں، حاجی بھیا چھوڑ دو۔ اتفاق سے حاضر رہے تو چونکے کہیں نہ آئی اندھرا کس کے جانے کہ ہم حاجی ہیں، تو پوچھی نہ رے اندھرا تو کس کے جانے ہم حاجی ہیں رے، تو اندر وہ کہتے ہیں حاجی بھیا اتا لٹا کام حاجی کے علاوہ کوئی نہیں کری بھیا چھوڑ دے، اتا لٹا کام حاجی کے علاوہ کوئی نہیں کری بھیا چھوڑ دے۔ مطلب حج کر کے آتے ہیں اس کے بعد یہ عمل ہے۔ حاجی کا درجہ بہت بلند ہے، ایک حاجی قیامت کے دن جنت میں خود تو جائے گا، لیکن لکھا ہے روایتوں میں کہ 400 لوگوں کی شفاعت کرا کے جنت میں لے کے جائے گا۔ اللہ حج کی توفیق دے تو اس کی قدر کرو۔ بہرحال ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، لیکن آج آئے گا تو ماں باپ کو نہیں دیکھے گا، آئے گا باہر سے تو فوراً نہ بھائی نہ بہن نہ لڑکا نہ بٹیا نہ ابا نہ ماتاری، احتیاط ان کا ڈھونڈیے، احتیاط نہ دیکھیے تو کہ گڈوا کمی کہاں ہے گڈوا کمی، لاگت ہے قیامت آئی جاتی ان کے، اور جب نہ پہی ہے تو گھر میں گھسی ہے، جب گھر میں گھسی ہے ڈھونڈے پائی گے تو ہم کو پتہ نہ پھولا ہے، اب کھڑے ہیں کہا کریں، بڑی ہمت کے ہاتھوں لگے ان کے کہا بات گرے اتنی زور سے ہڑکاوت ہے، لیکن نوجوان کا شرم نہیں، تب ہو گئی کہا بات کرے، کہا بات کا ہے غصہ، لیکن سن یا تم نے بھائیوا کا لے کرے ہم کا لے کر، لیکن کہے کہا ہوا تو بھائیوا آج ہم کا گالی دی سے تو بھائیوا لے کرے ہم کا لے کر گالی دی سے، لاؤ لاٹھی کہاں ہے اٹھاؤ۔ اب بتاؤ دن بھر کما کے آیا ہے، شام کو چڑیلی نے لاٹھی پکڑا دی، اب بیوی کے چکر میں آج کا نوجوان اپنے بھائی پہ لاٹھی چلا رہا ہے۔ اے بھائیوں پہ لاٹھی چلانے والوں، ذرا غور تو کرو کہ تم کو تمہارے بھائی سے کتنی طاقت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ، اے میرے بندے میں نے تیرے بازوؤں کو طاقت دی ہے، بِأَخِيكَ تیرا بھائی پیدا کر کے، تیرا بھائی پیدا کر کے ہم نے تیرے بازوؤں کو طاقتور بنایا ہے۔ آج گاؤں میں یا کوئی اپنے باپ کے اکیلے ہوتے تو کا کونوں ڈراتے بتاؤ، جو پاؤ تو بھائی تھپڑی آئی دیتے کہ کو بولی کیا دیتے، اگر 10 بھائی ہیں تو گاؤں میں ہمت نہیں ہے کوئی اس سے بولے کہ 10 بھائی ہیں۔ ہمارے ادھر نیپال بارڈر پہ گاؤں ہے رنجتوا، وہ ایک کبڑیا برادری کے ملا جی ہیں، ان کے 18 لڑکا، تو گاؤں میں یہاں کوئی پردھانی ٹھاڑ نہیں ہوتے ملا جی کے سامنے، سب کہا تھے نہ کھڑے ہوئے رہے نہیں تو 18 لاٹھی ہیں، ملا آرام سے پردھانی کرت۔ بھائی سے بھائی کو طاقت ملتی ہے، آج بیوی کے چکر میں بھائی کو کمزور کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے لا یؤمن احدکم، تم میں کا کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جیسے تم اپنے لیے عزت پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو، جیسے تم دولت اپنے لیے چاہتے ہو ایسے اپنے بھائی کے لیے بھی سوچو، تب تو تمہارا ایمان مکمل ہے، ورنہ ایمان ہی ناقص ہے۔ اس لیے لوگوں سب سے اچھی عورت وہ ہے کہ مرد باہر سے آئے دیکھے ایک نگاہ تو خوش ہو جائے، اور صحابہ میں چیزیں تھی، ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ابو طلحہ انصاری، ان کی بیوی کا نام تھا ام سلیم، ایک لڑکا رہا ان کے نمونیا کی بیماری ہوئی تھی، اب سانس اکھڑ اکھڑ کے چلنے لگی۔ حضرت ابو طلحہ صبح کام کے لیے نکلنے لگے تو بچے کی حالت نازک، لیکن پھر بھی غریب صحابی تھے تو روزی کمانے چلے گئے۔ اللہ کی مرضی کہ ان کے اکلوتے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ ام سلیم نے سوچا میری زندگی کا ایک سہارا بچہ تھا، آج اللہ نے اسے لے لیا،
شام کو میرے شوہر ابو طلحہ تھکے ماندے آئیں گے اور اکلوتے بیٹے کی لاش دیکھیں گے تو غم سے پارا پارا ہو جائیں گے۔ ام سلیم نے سوچا کہ آج اپنے شوہر کو اس غم سے کیسے نجات دوں۔ ام سلیم کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے بچے کی لاش کو اٹھایا، گھر کے ایک کونے میں لٹا دیا، اوپر سے چادر ڈالا، پھر کھانا بنایا، نہایا، کپڑا بدلی، بناؤ سنوار بھی کیا۔ اس طرح بن سنور گئے جیسے لگتا ہے گھر میں کوئی خوشحالی کا وقت ہے، بن سنور گئی۔ شام کو جب حضرت ابو طلحہ انصاری کام کر کے واپس آئے، جیسے دروازے پر قدم رکھا ویسے فوراً فرماتے کیف الغلام، اے میری بیوی ام سلیم بچہ کیسا ہے؟ آتے آتے جب بچے کی خیریت پوچھی تو ام سلیم نے لاش کی طرف اشارہ کر کے کہا ہدا نفسہ، اس کی سانس رک گئی، سانس رک گئی۔ جھوٹ نہیں بولی اور اپنے شوہر کو سمجھنے بھی نہیں دیا، کہا سانس رک گئی ہے۔ ابو طلحہ سمجھے کہ سانس اکھڑ اکھڑ کے چل رہی تھی، بچہ سو رہا ہے اس کے مطلب سانس رک گئی ہے، بچہ سکون سے ہے۔ اور ام سلیم جھوٹ بھی نہیں بولی کہ آدمی مرتا ہے تو سانس رک ہی جاتی ہے۔ ابو طلحہ سمجھ نہ پائے، خوش کہ میرا بچہ ٹھیک۔ ابو ام سلیم نے کھانا دیا، حضرت ابو طلحہ انصاری نے کھانا کھایا، بستر بچھایا، ابو طلحہ لیٹے، ام سلیم بھی لیٹی۔ روایتوں میں ہے کہ میاں بیوی صحبت بھی کر لیے۔ جب صحبت سے فارغ ہو گئے تب ام سلیم سوچتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر کے سکون میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ تاب اٹھ کے بیٹھتی ہے، کہتے ہیں میرے پیارے شوہر ایک مسئلہ بتا دو۔ کہا کیا؟ کہ اگر کوئی آدمی اپنی کوئی چیز امانت کے طور پر آپ کے پاس رکھے اور پھر وہ مانگے تو آپ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ کہا بالکل دے دیں گے۔ کہا کوئی تکلیف؟ کہا کون سی تکلیف؟ امانت کو واپس کرنے میں کون تکلیف؟ تب ام سلیم کہتے میرے پیارے شوہر اگر یہ مسئلہ صحیح ہے تو یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے میں تمہیں جو ایک اکلوتی اولاد دی تھی وہ اولاد بھی خدا کی امانت تھی، آج اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی ہے، بچے کا انتقال ہو گیا ہے۔ جیسے ابو طلحہ انصاری نے سنا، چارپائی سے اٹھے گئے، چادر ہٹائے، بچے کے پیشانی کو چوما اور رو رو کے کہتے ہیں میں سلیم غضب ہو گیا، ہائے افسوس میرے اکلوتے بیٹے کی لاش گھر میں رکھی رہی اور میں نے کھانا بھی کھا لیا، آرام بھی کر لیا، صحبت بھی کر لی، ہائے افسوس ام سلیم تم نے بتایا تک نہیں۔ تب ام سلیم رو کے کہتی ہے میرے پیارے شوہر میرے دل میں کتنا غم ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، میری زندگی کا سہارا تھا، ایک بچہ تھا آج اللہ نے لے لیا، کتنی تکلیف ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن میں نے سب کچھ جو برداشت کیا صرف تمہارے غم کو ہلکا کرنے کے لیے، تم کو سکون دینے کے لیے۔ اگر میں نہ اس طرح کی ہوتی، آتے تھے بتا دیتی تو کھانا کھاتے نہ آرام کرتے، تمہارا آرام تم سے چھین جاتا۔ جو کچھ کیا ہے میں نے صرف تمہیں سکون دینے کے لیے کیا ہے۔ روایتوں میں ابو طلحہ انصاری رونے لگے، اتنے میں اذان فجر ہوئی تو حضور کے پیچھے گئے، مسجد نبوی میں نماز فجر پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پورا واقعہ بتاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں سنو جو آج تمہاری بیوی ام سلیم نے صبر کیا اور تم کو خوش کیا، تو آج ہی کی رات میں جو تم دونوں صحبت کیے ہو، آج ہی کی رات میں اللہ نے نطفہ ٹھہرا دیا ہے اور اس سے بہتر اولاد تمہیں چند دنوں میں اللہ عطا فرمائے گا۔ اور چند ہی دن گزرے کہ ام سلیم کی گود الحمدللہ پھر ہری بھری ہو گئی۔ یہ صحابہ کی بیویاں تھیں کہ اپنے شوہروں کو سکون دینے کے لیے سوچا کرتی تھی، اسی لیے حضور فرماتے ہیں ایما امرات ماتت، حضرت ام سلمہ راوی ہے، ان ام سلمہ قالت قال رسول اللہ، ام سلمہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایما امرات ماتت، جو عورت مر گئی وزوجها عنها راض، در حالے کہ اس کا شوہر اس سے راضی رہا،
فدخلت الجنہ، تو سرکار فرماتے وہ عورت جنت میں داخل ہوگی۔ لہذا اے لوگو ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانو۔ ہم نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈرو۔ صحابہ ڈرتے تھے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ڈرتے تھے کہ رو رو کے کہا کرتے تھے یا اللہ تو مجھے انسان نہ بناتا، دنیا کا کوئی تنکا بنا دیتا تاکہ حساب قبر سے میں بچ جاتا۔ نہیں بڑے صحابی اللہ سے ڈرتے تھے اور روتے تھے، اتنا روئے کہ جب حضرت عمر کا وصال ہوا، نہلانے لگے ان کے جنازہ لاش کو، تو ان کے رخسار پہ آنسو بہتے بہتے دو نشان پڑ چکے تھے، جو وصال کے وقت بھی دونوں نشان موجود تھے۔ پوری زندگی روئے اللہ کے ڈر میں، جبکہ کتنے نیکی والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں اپنی بیوی حضرت عائشہ کے پاس موجود تھے۔ حضور سے حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ آسمان پر جتنے تارے ہیں کیا اتنی بھی نیکیاں کسی انسان کے پاس ہو سکتی ہیں؟ تو حضور فرماتے ہاں۔ کہا کس کے پاس؟ کہا عمر فاروق اعظم کے پاس۔ ذرا بول دو سبحان اللہ یار، اپنے بھائی کی تعریف سنو، بولو نا۔ اتنی نیکیاں عمر فاروق اعظم کے پاس ہے۔ اب ایک عقیدے کی بات دیکھو کہ حضرت عائشہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول آسمان پر جتنے تارے کیا اتنی نیکیاں بھی کسی کے پاس ہیں؟ پتہ چلا حضرت عائشہ کا ایمان تھا کہ آسمان کے تاروں کی تعداد کی خبر رسول اللہ کو ہے۔ بولو، تبھی تو پوچھا اتنی نیکیاں۔ اچھا یہ مسئلہ کون پوچھے گا؟ کوئی کہ پیچس ہوئی گئے ہوئے تو وہی ہم سے دوا پوچھیں گے اسٹیج پر؟ بولو بھیا، اگر کوئی کہ پیچس ہوئی گئے تو کیا آگا موسم میرے پیچس ہوئی گئے دوا بتائے تو آپ کو پھٹ کری ہم پھٹ کر کیا دوا پوچھے گے ڈاکٹر کے پاس جا ہمارے پاس کہا جائے گا؟ بولو کہا جائے گا کہ نہیں کہا جائے گا؟ سوال اس سے وہی پوچھا جائے گا۔ آج کوئی مفتی نہ ہو اور اس سے کوئی مسئلہ پوچھے تو لوگ کیا کہیں گے؟ پاگل ہو گیا ہے۔ جب مفتی سے مسئلہ پوچھو۔ حضرت عائشہ رسول اللہ سے پوچھتی ہیں آسمان میں جتنے تارے اتنی نیکیاں کس کے پاس ہیں؟ حضرت عائشہ کا ایمان تھا کہ میرے نبی کو آسمان کے تاروں کی بھی خبر ہے اور میرے نبی کو یہ بھی خبر ہے کہ کس کے پاس کتنی نیکیاں ہیں کتنے گناہ ہیں۔ بولو، تبھی تو پوچھا۔ یہ میرے نبی کا علم غیب ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کیا بتائیں، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، کلمہ پڑھا، قرآن پڑھا، اس کے بعد کہتے حضور کو علم غیب نہیں۔ حضرت عباس ایمان نہیں لائے تھے، کفر میں تھے، اسلام کے دشمن تھے، لیکن جب جنگ بدر میں گئے تھے تو اپنی بیوی کو رات میں دینار و درہم کی تھیلی دے کے گئے تھے، کہا تھا بیوی جا رہا ہوں میدان جنگ میں، اگر مر گیا تو اسی سے تم زندگی گزارنا، اور اگر زندہ آ گیا تو کوئی بات نہیں۔ رات کی تنہائی میں دیا اور میدان جنگ میں گئے۔ میدان بدر میں اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، بدری مسلمانوں کو اللہ نے کامیابی عطا فرمایا۔ تو جب سب پکڑ کر لائے گئے، اسی میں حضرت عباس بھی لائے گئے، تو حضور نے فرمایا فدیہ دو، رہائی حاصل کرو۔ تو حضرت عباس آئے، کہتے بھتیجے تم جانتے ہو میں بہت غریب آدمی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، فدیہ نہ لو، اسے چھوڑ دو۔ تو حضور فرماتے چاچا آپ کے پاس نہیں، آپ کے گھر میں تو ہے، لے آؤ۔ کہا بیٹا گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، نہ گھر میں نہ میرے پاس ہے، میں بہت غریب ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا چاچا ابھی کچھ ہی راتیں گزری ہیں، تم اپنی بیوی کو درہم و دینار کا تھیلا دے کے آئے تھے، وہ تھیلا خرچ ہو گیا تھا۔ عباس کی آنکھیں کھلی، کہا رات کی تاریکی میں نے اپنی بیوی کو درہم و دینار کی تھیلی دیا تھا، کسی کو بتایا تک نہیں،
اور یہ مدینے میں بیٹھے بیٹھے مکہ کی ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، خبر رکھتے ہیں۔ عباس نے کہا بیٹا خدا کی قسم، نبی اسی کو کہتے ہیں جو غیب کی خبر بتائے، بیٹا یہ چیز میں نے کسی کو نہیں بتایا اور تم مدینے میں رہ کر کے ساری چیزوں کی خبر رکھتے ہو۔ خدا کی قسم میں گواہی دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ حضرت عباس نے نبی کا علم غیب دیکھا تو کلمہ پڑھ کر اسلام لیا، اور آج اسلام لا کر کے کلمہ پڑھ کے نبی کے علم غیب کو کا انکار کرتے ہیں۔ اب آپ لوگ سوچت ہوئی ہو کہ جو بتیوا مولانا بتاؤ تھے انہوں تو سب پڑھت ہوئی ہے، سب جانا تھا، لیکن یہ بقت وہاں ہے جو ان کا 40 دن کے چلم رٹاوا جاتا ہے، یہ وہی بکی ہیں چاہے جب تک قرآن حدیث سنا۔ ان کے مثال ویسے جیسے مولانا عبدالمصطفیٰ اعظمی لکھتے ہیں کہ ایک آدمی کے شادی پہ بیوی رخصت ہوئے کہ اور 3 مہینہ بھوا کی ایک لڑکا مہتاری ہوئی گیا۔ اب ہفتہ 2 ہفتہ کے بعد کے آدمی چہرہ جرائے گا، تو عورت ایک دن کہا تھے آرے جی کے گھرے لڑکا پیدا ہوتے ہیں ان کا چہرہ چٹک لاگت ہے، اور ہمارے یہاں جو دن سے لڑکا ہوا ہے تو چہرہ مرجھاتے جاتے ہیں، کہا بات ہے رے؟ تو کہا تھا تم کا کہاں یہاں گاؤں میں یہاں نکلا باپا تھا، تم کہا تو چہرہ کا ہے مرجھاتا ہے، ان کا ہے ان جہرے جی تھے وہارے پکڑ پوچھا تھا کہ آرے 3 مہینہ تو رے بیاہ بہت کہ لڑکا کیسے ہوئے گا رے؟ تو کہیں سمجھا نہیں پاؤ، تو کہیں کہا سمجھا دی، جب 9 مہینہ بھوگ چاہے 3 مہینہ دھرا ہے تو ہم کہا سمجھائے دی؟ تو عورتیا کہیں تم ہو گدھا، یہ بتاؤ کہ تمہرے بیاہ کتے دن بھوا؟ تو کہیں 3 مہینہ، کہیں سو ہمرے بیاہ، کہیں تمہرے بیاہ 3 مہینہ بھوا، کہیں سو بچوا کئی دن پر پیدا ہوا، کہیں وہاں 3 مہینہ بھوا۔ وہ عورتیا پڑھائی اس پہاڑا گھر ماں، کئی سارے 3 مہینہ تورے بیاہ بوا، 3 مہینہ ہمرے بیاہ بوا، 3 مہینہ لڑکا بوا، سب 9 مہینہ نہیں ہوئے گی رے؟ 9 مہینہ تو پیدا بوا تھا، اب کے سمجھ میں آوا، کہیں ہاں یار یہ تو 9 مہینہ بوا ہے۔ اب کونو سار بول دی تو کہ خیریت نہیں، مہروا سکھائے دی اس گھر ماں۔ اب جب سویرے پھر گاؤں میں یہاں نکلا تو کونو پکڑ کے کھینچس کرتا ہے ادھر آ ادھر ہی کس کے رے، تیرے 3 مہینہ بیاہ بوا لڑکا کیسے ہوئے گا رے تیرے گھرے؟ تو کہتے کہاں 3 مہینہ بھوا ہو، 9 مہینہ تو بھوا ہے، 3 مہینہ ہمرے بیاہ ہوئے گا، 3 مہینہ میرے بیاہ ہوئے گا، 3 مہینہ لڑکا وہ سب 9 مہینہ نہیں ہوئے گے۔ پورا گاؤں ایک لنگ، وہ اکیلے ایک لنگ، وہ ہے بکا جو مہروا رٹائے دی۔ یہی حال ہے ان کا، 40 دن چلم لے جا کے ایسا رٹائے دیتے ہیں، چاہے جتا صحابہ کی داستان سناؤ، چاہے جتا قرآن کی آیت سناؤ، لیکن ان کے پلے پڑنے والا نہیں ہے۔ بس بات یہی ہے، جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ لہذا اے لوگوں ڈرو اللہ سے ڈرو، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق حاصل ہے، اور ڈرو گے تو انشاءاللہ تعالی دنیا ہماری تمہاری کامیاب ہو جائے گی۔ دیکھیے ٹائم شاید زیادہ ہو رہا ہے، 1 گھنٹہ ہو گیا لگ بھگ شاید۔ اللہ سے ڈرو، اور ڈرو گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمارا تمہارا بیڑا پار کر دے۔ جیسے کہ ہارون بادشاہ ایک دن اپنی بیوی زبیدہ کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے، اور بات بڑی لمبی پوری بات نہیں بتاؤں گا، تو حضرت ہارون رشید اٹھے اور اپنی بیوی زبیدہ کو جگانے لگے، زبیدہ تو زبیدہ نے کہا ہٹ جا جہنم میں۔ اب ہارون کو غصہ ہے، کہا کہ جہنمی ہو تو تجھے طلاق طلاق۔ اب زبیدہ نے معافی مانگا، کہا حضور میں بے ہوش تھی، ہوش میں نہ تھی، نیند میں تھی، معاف کر دو میری غلطی، ایسی غلطی کبھی کرتی نہیں تھی۔ ہارون رشید نے معاف کر دیا، لیکن اب مسئلہ کی طلاق دیا ہے، طلاق پڑی کہ نہیں پڑی؟ تو بغداد کے عالموں کو جمع کیا، پوچھا، تو بغداد کے عالموں نے کہا کہ اگر تم جنتی ہو تو طلاق پڑ گئی، جہنمی ہو تو طلاق نہیں پڑی۔ تم نے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق نا، اگر جہنمی ہو تو طلاق پڑی، جنتی ہو تو نہیں پڑی، لیکن تم جنتی ہو کہ جہنمی ہو ہمیں کیا پتہ۔ تب ہارون بادشاہ نے بغداد کے علماء پہ ناراضگی ظاہر کی، کہا دعوت تم لوگ کھاتے ہو، نذرانہ تم لوگ لے تو مسئلہ کون بتائے گا؟
तब एक नौजवान खड़े हुए, कुछ रेखे दाढ़ी की आ रही थी, वो खड़े हुए, कहा इस सवाल का जवाब मैं बताऊंगा। वो कौन थे? हजरत इमाम शाफी थे। उन्होंने कहा इस मसले का जवाब मैं बताऊंगा। कहा बताओ। हारून रशीद से इमाम शाफी ने पूछा, हारून पहले एक बात ये बता, तुमने अपनी जिंदगी में कोई काम, कोई नेकी ऐसी की है जो खुदा के डर से की हो? तो इस मसले का जवाब मैं बताऊं। थोड़ी देर सोचा, कहा हाँ, एक नेकी मैंने सिर्फ खुदा के डर से की है। कहा क्या? हारून रशीद कहते हैं मैं बादशाह हूँ, मेरे शाही महल में एक जवान लड़की मुसीबत की मारी आई फरियाद लेकर, लेकिन उसकी जवानी, उसकी खूबसूरती देखकर मेरे दिल के इरादे गंदे हो गए और शाही महल में मैं ज़िना गिने से उसकी तरफ बढ़ा। तब उस लड़की ने कहा था, हारून बादशाह, आज तुम बादशाह हो, पुलिस और फोर्स तुम्हारे कब्जे में, किसी का तुम्हें डर नहीं है, तुम आज हाकिम हो, बादशाह हो, लेकिन हारून उस दिन को याद करो जिस दिन हम तुम सबसे बड़े हाकिमुल हाकिमीन की बारगाह में हाजिरी देंगे। जो हमारा तुम्हारा हाकिम है उस खुदा को क्या जवाब दोगे? और हारून ये बंद शाही महल है, इसके अंदर कोई देख नहीं रहा है, लेकिन मेरा परवरदिगार देख रहा है। हारून कहते मेरे दिल पर खौफ खुदा तारी हुआ और मैं दूर रहा। उस दिन जो मैंने अपने आप को ज़िना से बचाया, सिर्फ खौफ खुदा से बचाया। तब इमाम शाफी ने कहा था, आप सुनो, कुरान से अपना जवाब सुनो। अल्लाह फरमाता, फ़अम्मा मन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बी, लेकिन वो बंदा जो अपने रब की हुजूर में हाजिरी से डरा, वनहा नफ्स अनिल हवा, और अपने नफ्स को ख्वाहिशात यानी ज़िना से रोक लिया, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, बस बेशक उसका ठिकाना जन्नत है। ऐ हारून, कुरान कहता है तुम्हारा ठिकाना जन्नत है, तुम जन्नती हो। तुम्हारी तलाक़ ज़ुबैदा पर नहीं पड़ी, ज़ुबैदा तुम्हारी बीवी है, तुम उसके शौहर। ऐ लोगों, पता चला कि सबसे बड़ी दौलत है खौफ खुदा की। अल्लाह से डरो, हर हाल में अकीदा रखो कि अल्लाह हमको देख रहा है। आगे अल्लाह फरमाता, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज़ हरगिज़ तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। मुसलमानों, मुसलमान की पहचान है चेहरे पे दाढ़ी रखना। दाढ़ी रख लो। 1,24,000 या 2,24,000 नबी दुनिया में आए, लेकिन किसी नबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई। हुजूर के सहाबी जितने थे, हज्जतुल वदा में तकरीबन 1,40,000 सहाबा नबी के साथ हज में थे, लेकिन किसी नबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई, न सहाबा ने बनवाई, न नबियों ने बनवाई। और उन्हीं का रास्ता चलने में हमारी तुम्हारी कामयाबी होगी। लिहाजा चेहरे पे दाढ़ी रख लो, मुसलमान बन के जी लो, ताकि दुनिया से जाओ तो दो देखने वाला देखे तो समझे कि आज दुनिया से एक मुसलमान जा रहा है। दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी उसकी कब्र में अल्लाह नूर अता फरमाएगा। दाढ़ी रखा लो। लेकिन आज हम लोग कब्र से तो डरते नहीं, इतने ढीठ हम लोगों के दिल हो गए। एक बुढ़वा रहा है, बीमार बाबा, मर तो के लड़का होगा घेरे बैठे, अब्बा ही बात अब्बा हो बात, तो अत्ते में बुढ़वा कहते भैया रे भी बचबई ना, लागत है मर जी। तो लड़का कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहते जब हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में यहाँ पुरान कपड़ा लगाए, नवा ना लगाए। लड़का कहते अब्बा यूँ कहाँ हो सकता है कि तुमका पढ़ाई लिखाई बड़ा की हो, शादी की हो, घर पुरिया बनवाए, मर जे हम लोग पुरान कपड़ा कफन में लगे। गाँव वाले कहा गए हैं अब्बा? तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे उनको फंसाए दे रे। कहीं कहा है अब्बा? तो बुढ़वा कहते रे पुरान कपड़ा में लपेट के कब्र में रखे हो, ताकि जब फरिश्ते सवाल करे ये देखिए कफन पुरान, तो ये तो बहुत पहले मर चुका है, इसका हिसाब होगा, वही छोड़ो, छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में लपेट के रखिए, जुड़ते जुड़ जाइए कि न जुटी है रे। तो ऐसे ऐसे बुढ़वा है कि जिंदगी भर तो दलाली करबे कि मरे के बाद कब्रों में सोचत है 420 कर, लेकिन वहाँ मुराही नहीं चलेगी, बड़ी कठिन जगह है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जैसे मुजद्दिद भी कब्र को याद करके अपने नबी की बारगाह में फरियाद करते हैं, या रसूल अल्लाह
کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، اور بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے۔ آخری بات کہہ کے میں تقریر ختم کر رہا ہوں۔ سرکار کی حدیث فرماتے ما ترکت بعدی فتنہ، سرکار فرماتے اپنے بعد میں نے کوئی فتنہ نہیں چھوڑا، اضر علی الرجال من النساء، جو مردوں پر زیادہ تکلیف دہ ہو عورتوں سے۔ سرکار فرماتے میرے بعد سب سے بڑا فتنہ تم پر عورتوں کا ہوگا، لہذا عورتوں کے فتنے سے بچو۔ آج عورت ہی کے ذریعے آدمی ماں باپ سے علیحدہ ہوتا ہے، عورت کے ذریعے بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، عورت ہی کی وجہ سے آدمی حلال و حرام کا فرق ختم کر دیتا ہے۔ سرکار فرماتے میرے بعد سب سے بڑا فتنہ تم میں عورتوں کا ہوگا، لہذا عورتوں کے فتنے سے ہوشیار رہنا۔ بڑا فتنہ ان کا لمبا ہے۔ عورتوں کی حکایات میں لکھا ہے کہ 4-5 مبلغ جا رہے تھے تبلیغ کرنے، راستے میں ایک پیڑ کے نیچے کھیت میں ایک عورت کو روتے دیکھا تو لوگوں کو ترس آیا کہ یار اکیلی ایک عورت رو رہی ہے، چل کے خیریت پوچھا جائے۔ لوگوں نے کہا چھوڑو ہٹایا روئے تھے، لیکن امجون بڑے امیر رہ گئے، نہ یہ انسانیت کے خلاف ہے یار، تنہائی میں بیٹھی رو رہی، چل کے پوچھا جائے، اس کی مدد کی جائے۔ تو لوگ کہیں تم جاؤ، اور نہیں کہ وہ اکیلے چلے گئے، ہوا گئے سلام کی، وہ رو رہی تھی بیٹی، پوچھا میری بہن کیوں رو رہی، کیا مصیبت ہے، کیا تم کو ضرورت ہے؟ کہا کوئی ضرورت نہیں۔ کہا پھر کیوں رو رہی ہو؟ کہا میرا شوہر ایک زمانے سے غائب ہے، روزی کمانے والا کوئی نہیں، میں در در کی ٹھوکر کھاتی ہوں، میں شہر کے قاضی سے کہتی ہوں میرے نکاح کی اجازت دے دو، دوسرے سے میں نکاح کر لوں، لیکن شہر کے قاضی نے مجھے اجازت نہ دیا، کہا تمہارا شوہر آ کے طلاق دے دے تب کر سکتی ہو ورنہ نہیں۔ کہا پھر؟ تو کہا تنک دیر کے لیے تو ہمارے ساتھ چلے چلو اور قاضی کے سامنے کہہ دو کہ ہماری بیوی ہے، اس کو ہم رکھنا نہیں چاہتے ہیں، یہ کہہ کے طلاق دے دو تو قاضی اجازت دے دے گا، میں دوسرے سے نکاح کر لوں گی، میری زندگی خوشگوار گزر جائے گی۔ مبلغ صاحب سوچی نہیں آ رہی تو سراسر جھوٹ ہے، لیکن چلو جھوٹ بولتے ہوئے کہ زندگی کا مسئلہ ہے، اللہ سے توبہ کے لیے ہوئے تو مبلغ صاحب چلے گئے، ان کے ساتھ گئے، قاضی صاحب کے سامنے کھڑے ہوئے، قاضی صاحب نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ مبلغ صاحب نے کہا میری بیوی ہے لیکن بہت نالائق ہے، بہت کمینی ہے، اس کو میں رکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ کہا پھر؟ کہا میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ بیوی سے پوچھا، بیوی نے کہا ٹھیک ہے سر، جب میں نالائق ہوں، کمینی ان کے لائق نہیں ہوں تو چھوڑ سکتے ہیں۔ قاضی صاحب نے کہا ٹھیک ہے، تو مبلغ صاحب پھٹافٹ 3 طلاق دے دی، طلاق دیا، طلاق دیا، طلاق دیا۔ اس کے بعد وہاں سے چلے، جب چلے تو عورتیہ پلٹ کے قاضی صاحب سے کہا کہ قاضی صاحب میں نالائق ہوں، کمینی ان کے لائق نہیں ہوں، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، کوئی بات نہیں، لیکن 25,000 روپیہ جو مہر بندھا تھا وہ مہر تو دے دیں۔ اب مبلغ صاحب سٹ پٹانے، کہیں کہا تھا، کہیں کہت کہا ہے، جب ہم نالائق ہیں، کمینی ہیں، تمہارے لائق نہیں ہیں تو 25,000 روپیہ جو مہر بندھا رہا ہوگا تو دے دو۔ قاضی صاحب نے کہا اس کا مہر ادا کرو۔ مبلغ صاحب کہیں سوچ لو، کہیں بہت سوچا ہے، اب کہا کرے بیچارے اگر کہتے جھوٹ بولے تو 420 بند ہوئی ہیں۔ تب 2 گھنٹے کی مہلت مانگا، آئے زمین بیچ کے 25,000 روپیہ لے کے گئے، دین تب جان پھنسی۔ تو میرے نبی نے جو فرمایا کہ میرے بعد سب سے بڑا فتنہ تم میں عورتوں کا ہوگا، یاد ہے لوگوں، بیوی کا حقوق ادا کرو لیکن بیوی کے چکر میں اپنے گھر والوں کو ٹھوکریں نہ مارو۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج ہم میں شکوہ ہے دوسروں سے کہ ہماری عبادت گاہ کو ڈھا رہے ہیں، دوسروں سے شکوہ ہے، اپنے گریبان میں کبھی منہ ڈال کے ہم نے سوچا ہے؟ نبی فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا کھمبا ہے، فمن اقامها فقد اقام الدین، تو جس نے نماز پڑھا اس نے دین کا کھمبا گاڑ دیا، ومن ترکها فقد هدم الدین، اور جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اے لوگوں، نمازوں کی پابندی کرو، قرآن کریم کی تلاوت کرو،
اپنے اس ادارے کا خیال رکھو۔ کرم فرما حضرت علامہ عبدالحکیم صاحب نے آپ لوگوں کے کہنے پر مجھے دعوت دیا، مجھے اور کسی کا نام نہیں معلوم ہو پایا۔ اللہ تعالی ہمارے ان تمام علماء کرام کا سایہ ہم لوگوں پر مدت دراز تک دراز فرمائے۔ نانپارہ سے میرے ساتھ ایک طالب علم آئے ہیں مولانا عبدالعلیم، چند شعر یعنی ایک نعت وہ تھوڑی مختصر پڑھیں گے تاکہ ان کی بھی شرکت ہو جائے، اس کے بعد اگلا پروگرام آپ کے سامنے ہوگا۔